الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 7، حروف مدہ۔ حروف مدہ کو پڑھنے سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر آپ نے پچھلے اسباق نہیں سیکھا تو آپ پہلے انہیں سیکھ لیجئے تاکہ آپ کو حروف مدہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اس علامت کو جو دال کی طرح ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ اب آپ نیچے دیکھیں، یہ واو کے اوپر یہی علامت ہے جسے ہم جزم کہتے ہیں، اور جس حرف پر جزم ہو یعنی کہ یہ علامت ہو تو اسے ہم ساکن کہیں گے۔ ساکن حروف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ یہ واو ساکن ہے اور واو ساکن اپنے سے پہلے جو با ہے متحرک اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ اب کیسے پڑھا جائے گا یہ ہم ابھی آگے سیکھیں گے۔ اب حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے آپ یہاں دیکھیں یہ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، با کے اوپر زبر ہے اور الف سے پہلے زبر ہے تو یہ ہوا الف مدہ۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، جیسے یہ واو ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے، یہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے۔ اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جیسے یہ یا ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے، اور یہ اپنے سے پہلے والے حرف متحرک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ 2 حرکات کے برابر مطلب آپ ایسے سمجھ لیں کہ 2 سیکنڈ تک کھینچیں گے اس کو۔ اب اس کی پریکٹس ہم کریں گے، آپ کو آگے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کی ہجے کس طرح کرنی ہے وہ بھی ہم ابھی لیسن میں سیکھیں گے، تو آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا اس سے بھی زیادہ تفصیل سے جاننا چاہتے ہوں تو آپ مجھے کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ اب دیکھیں یہاں آپ نے با الف زبر با اس کو کھینچا ہے تو یہ آپ نے 1 الف کی مقدار جتنا کھینچنا ہے یا 2 حرکات کے برابر کھینچنا ہے۔ لیکن اگر صرف با کے اوپر زبر ہوتا تو پھر اسے نہیں کھینچا جاتا، کیونکہ یہاں الف مدہ ہے، آپ الف مدہ کی وجہ سے اسے کھینچ رہے ہیں۔ با زبر با اگر صرف حرکت ہوتا ہے اس کے اوپر تو اس طرح پڑھا جاتا با زبر با، لیکن جب الف آ گیا اس کے آگے تو یہ ہو گیا الف مدہ، تو اب اسے پڑھا جائے گا با الف زبر با۔ سمجھ گئے آپ؟ اب آگے یہ اگر با کے اوپر صرف پیش ہوتا تو آپ پڑھتے با پیش بو، جس طرح ہم حرکات کو پڑھتے ہیں، ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا۔ لیکن اب اس کے بعد آ گیا واو ساکن، واو ہے، واو کے اوپر جزم ہے تو یہ ہوا واو ساکن، اور واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اور واو مدہ کو ہم 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تو اسے لمبا کریں گے با واو پیش بو۔ اب یہ دیکھیں یہ با کے نیچے زیر ہے، لیکن اگر صرف زیر ہوتی با کے نیچے اور آگے یا کے اوپر جزم نہیں ہوتا تو آپ پڑھتے با زیر بی، اسے کھینچتے نہیں، لیکن اس کے آگے یا ہے اور اس کے اوپر جزم ہے تو یہ ہو گیا یا ساکن، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا،
جب یا مدہ ہوگا تو اس سے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے با یا زیر بی، با بو بی. تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی. ثا الف زبر ثا، ثا واو پیش سو، ثا یا زیر سی، ثا سو سی. جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی. حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی. خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی. دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی. ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذال یا زیر ذی، ذا ذو ذی. را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری. زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی. سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی. شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شی. اب آپ اس سبق کی یہیں تک پریکٹس کریں. انشاءاللہ تعالی ہم اس کا بقیہ حصہ کل پڑھیں گے. پہلے میں نے لیسن نمبر 2 پڑھایا تھا تو وہ میں نے ایک ہی میں پڑھا دیا تھا. تو ہمارے کچھ دوستوں کو شکایت تھی کہ آپ نے پورا ایک ہی ویڈیو میں پڑھا دیا ہے تو بہت لمبا سبق ہو گیا ہے. اس لیے میں اب کوشش کرتا ہوں کہ کم از کم 2 ویڈیو میں ایک لیسن کو کمپلیٹ کروں تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں بھی آسانی ہو. اگر اور بھی آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے ضرور شیئر کریں، انشاءاللہ میں اسے حل کروں گا. جزاک اللہ خیرہ.